الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ کے لیے بہت سارے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو، اس سے دعا کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا ضرور بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے الحاد اور بے دینی. الحاد یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے 3-4 مقامات پر، اور یہ الحاد کا لفظ لحد سے بنا ہے. لحد یہ قبر کی کھدائی کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر وہ سیدھی قبر نیچے تک جاتی، اسے شق کہتے ہیں. شق، شین اور قاف، نقطوں والا قاف. اور دیہاتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ قبر بنانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کھدائی کر کے پھر ایک سائیڈ پر کھودتے ہیں، تھوڑا سا راستہ جس پہ سے میت کو سائیڈ پہ گزار کے پھر نیچے اتار دیتے ہیں. یہ سیدھے راستے سے ایک سائیڈ پر ہٹ جانا، اسے الحاد کہتے ہیں. یہ لحد سے بنا ہے کیونکہ وہ سیدھی کھدائی کرنے کے بعد وہ ایک سائیڈ پر ہٹ کر کھدائی کی جاتی ہے، اسے لحد کہتے ہیں. تو الحاد کے معنی ہوئے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا، ٹیڑھے راستے کی طرف چلنا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ صراط مستقیم جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اس راستے سے ایک طرف نکل جانا، ایک طرف ہٹ جانا، ایک سائیڈ پر نکل جانا، ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کر دینا، جن راستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے راستے قرار دیا ہے. آپ نے صراط مستقیم کو لمبی لکیر سے واضح کیا، سیدھی اور لمبی لکیر کی یہ صراط مستقیم ہے، اور سائیڈ پر آپ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائی تھی دائیں اور بائیں، انہیں فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کو شیطان اپنے راستوں کی طرف بلاتا ہے. تو جو آدمی وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستوں کی طرف چلتا ہے، گویا وہ الحاد کا شکار ہو گیا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے. اسے الحاد کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ آیت سورہ الاعراف کی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے بارے میں الحاد کا ذکر ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو. جو لوگ اللہ کے ناموں کے متعلق الحاد کا شکار ہیں، ٹیڑھے راستے کا شکار ہیں، تم انہیں چھوڑ دو، ان سے لا تعلق ہو جاؤ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ. تو اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے ناموں میں الحاد اور ٹیڑھا راستہ، اور یہ سب سے خطرناک الحاد یہی ہے. یعنی اللہ کی صفات میں الحاد کا مطلب ہے کہ انسان جو صحیح عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، جو عقیدہ اللہ نے خود قرآن میں پیش کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا، انسان اس عقیدے سے خالی اور فارغ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کے بارے میں انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جو سارے دین کی بنیاد ہے، عقیدہ
یہ سارے دین کی بنیاد ہے. جتنے ہمارے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، معمولات اور معاملات ہیں، جتنے بھی، ان سب کی بنیاد عقیدہ ہے. اگر انسان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگا تو انسان کے سارے اعمال ضائع اور باطل ہیں. اگر انسان کا عقیدہ یعنی بنیاد ٹھیک ہے، مضبوط ہے، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو جو اوپر عمارت کھڑی ہو رہی ہے اعمال کی، اخلاق کی، معاملات اور معمولات کی، اگر ان میں تھوڑی بہت کمزوری رہ بھی جائے تو وہ گزارا انسان کا ہو جائے گا. اور اگر بنیاد کمزور ہے، اوپر عمارت مضبوط کھڑی ہو جائے تو کمزور بنیادوں پر مضبوط عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ گر جائے گی، ڈہ جائے گی ساری کی ساری. تو اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے بارے میں الحاد یہ گویا کہ انسان کے عقیدے میں بگاڑ اور خراب پیدا کرنے والی چیز ہے. تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کی چند شکلیں بتائی ہیں. ایک شکل یہ کہ مکے والوں نے، اہل مکہ نے اپنے بتوں کے نام اللہ کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے. قرآن نے ایک ان کے بت کا اور دیوی کا ذکر کیا، اسے وہ لات کہتے تھے. لات کہتے تھے یہ لات اللہ کی مؤنث ہے. جس طرح دوسری مخلوقات میں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، تو کہتے تھے ہماری جو دیوی لات ہے نا یہ اللہ کی مؤنث ہے، یعنی اللہ سے لات کا لفظ بنا لیا انہوں نے. اسی طرح ایک دیوی کا نام انہوں نے عزا رکھا ہوا تھا. عزا ابو سفیان نے غزوہ احد کے دن، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے تھے، ابو سفیان کو محسوس ہوا کہ یہاں کچھ لوگ مسلمانوں میں سے چھپے ہوئے ہیں. اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے پوچھا بھی تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ موجود تو تھے لیکن کوئی جواب نہ دیا گیا. آپ نے خاموشی کا اشارہ فرمایا بھی چپ رہنا. پھر اس نے پوچھا ابو بکر ہیں تم میں؟ ابو بکر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ. آپ نے اشارہ خاموشی کا کیا، بھی کوئی جواب نہیں دینا. پھر اس نے پوچھا کہ عمر ہیں تمہارے اندر؟ وہ بھی وہاں موجود تھے لیکن آپ نے خاموشی کا ارشاد فرمایا بھی چپ رہنا ہے. جب خاموشی رہی، کوئی جواب نہ آیا، اس کو یہ یقین ہوا کہ گویا یہ تینوں لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، حالانکہ وہ تینوں موجود تھے. پھر اس نے خوش ہو کرنا کہ جب یہ تینوں لوگ موجود نہیں ہیں مسلمانوں کی قیادت میں، نہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر ہیں اور نہ عمر ہیں، بڑا خوش ہوا. اور اس نے اپنی دیوی عزا کی شان و شوقت کا نعرہ بلند کیا اور کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، وہ ہمارے پاس عزا دیوی ہے ہماری مدد کرنے والی، تمہارے پاس تو عزا ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ عزا، یہ عزیز، اللہ کا نام عزیز ہے نا، تو عزیز سے یہ دیوی ہماری بنی ہے، مؤنث ہے عزیز کی. جب اس نے عزا کی عظمت اور شان و شوقت کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارا مددگار تو عزا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر چپ نہیں رہے، جو کہ معاملہ عقیدے کا آ گیا تھا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کا آ گیا تھا. اور آپ بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ دنیا میں اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں. آپ کا جہاد بھی لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے تھا. آپ نے کہا جواب دو اب اس کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جی کیا جواب دیں؟ فرمایا تم یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارے سارے معاملات کا رکھوالا ہے، تمہارا رکھوالا نہیں ہے. وہ گویا کہ عزا انہوں نے جو نعرہ بلند کیا، یہ عزا دیوی کیا تھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو گویا عزیز سے جو انہوں نے عزا دیوی بنا لی تھی اللہ کے نام عزیز سے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد ہے. حالانکہ اللہ کی کوئی دیوی نہیں اللہ نے بنائی، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ہوا ہے. تو ان کا کہنا کہ لات اللہ سے مؤنث، عزا عزیز سے مؤنث ہے، تو اللہ اکیلا ہی ہے، اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اللہ نے نہ اولاد بنائی ہے
اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہی ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ کے اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے جو اہل مکہ نے اپنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح الحاد کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نام دینا اور اللہ کی ایسی ایسی صفات بیان کرنا جو اللہ نے نہ بتائی ہوں۔ اللہ کی وہ صفت ہو نا، لیکن اللہ کی وہ صفت بیان کرے۔ اللہ کا وہ نام ہے نہیں جو نام اللہ کا رکھ دیا جائے۔ جیسے نصارہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی نسبت سے کیا عقیدہ اپنایا تھا؟ عیسیٰ کے متعلق کہتے کہ اللہ عیسیٰ کا باپ ہے۔ اب باپ ہونا ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں باپ ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ پہلی کتابوں میں تھا، نہ کسی نبی نے بتایا، نہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو نصارہ کا یہ عقیدہ اپنانا کہ اللہ عیسیٰ کا باپ ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ کہنا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، تو گویا اللہ مریم کا خامند ہو گیا۔ تو اللہ کو مریم کا خامند کہنا یا عیسیٰ کا باپ کہنا یہ بھی الحاد ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، اور ایسا خطرناک الحاد ہے اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کو کسی کا باپ قرار دینا یا کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ کو خامد کہنا، یہ اللہ کے بارے میں ایسی صفت بیان کرنا ہے جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ کے کسی نبی نے نہیں بتائی، یہ بھی الحاد ہے۔ ایک شکل اور دیکھ لیں، تیسری شکل، اللہ تعالی کے بارے میں یہودیوں نے جو جسارتیں کی ہیں اس حوالے سے یہ بھی شکل اللہ کی شان میں گستاخی بھی ہے اور الحاد کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفت بیان کرنا، یہ کہہ لیں دوسرے لفظ میں کہ اللہ کی شان ویسے یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات اعلیٰ ہیں، اونچے درجے کی بلند صفات ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں گھٹیا صفات بیان کرنا، حالانکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تبارک الذی بیدہ الملک تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی تمام صفات اونچی اور اعلیٰ درجے کی ہیں، اللہ کے بارے میں گھٹیا صفات بیان کرنا۔ جیسے یہودی نے کہا، قرآن میں اللہ نے بتایا، یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، کہنے لگے مسلمانوں کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کہا یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، تمہارے قرآن میں نہیں آ رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرضے دو، اقرض اللہ، اللہ کو قرض دو، تو اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے فقیر کا لفظ نے بولا، گھٹیا صفت اللہ کی طرف منسوب کی۔ ایسے ہی قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو جکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، یعنی کنجوسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ یہ صفات گھٹیا اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہودی جب اللہ کے گستاخ ہو سکتے ہیں، سارے جہانوں کے رب، مالک کائنات کے گستاخ، تو نبیوں کی گستاخی ان کے لیے کیا چیز رکھتی ہے؟ نبی کو قتل کرنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف گھٹیا صفات منسوب کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی ذات بہت اونچی اور بلند، اس کی صفات انتہائی اعلیٰ اور بے مثال ہیں، اور اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف غلط اور گھٹیا صفتیں منسوب کرنا، ہمارے ہاں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، باتیں کرتے کرتے جو دنیا کے حالات اور معاملات ہیں نا، الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے،
کہ ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہو تو اچانک دنوں یا مہینوں کے اندر اندر وہ کنگال ہو جائے، اور کوئی آدمی خالی ہاتھ ہو تو ایسا کوئی اس کا معاملہ بنے کہ دیکھتے دیکھتے وہ نکلتے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں جا پہنچے. اس طرح کے حالات اور معاملات دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک آدمی بادشاہ ہے تو وہ تخت سے اتار کے اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اور کوئی بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہو اور اسے وہاں سے نکال کے بادشاہت مل جائے. اس طرح کے حالات و واقعات پر بعض لوگ پتہ کیا تبصرہ کرتے ہیں. میں نے خود بعض لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، کہتا جی وہ اللہ آپ پہ اللہ کھیڈنا کھیڑتا پیا ہے، اللہ کھیڈنا کھیڑتا ہے. جس طرح ہم کھیلتے ہیں بات، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی جناب وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فلاں کہتا اللہ آپ پہ کھیڈنا کھیڑتا پیا، جو دل کرتا کھیڑتا ہو. تو یہ وہ بات ہے اللہ کی طرف جہالت میں کہہ دی گئی ہے، جو بات اللہ نے خود اپنے بارے میں قرآن میں نہیں کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. کھیلنا یہ ایک صفت ہے، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن کھیل اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ نے اس کی نفی کی ہے، باقاعدہ طور پر قرآن میں نفی کی ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین. اگر ہم نے کوئی کھیل کھیلنا ہوتی نا تو اس کے لیے اتنا بڑا جہان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے پاس ہی کچھ چھوٹا موٹا کھیل بنا لیتے اور وہ کھیلتے رہتے. ہم اللہ تعالیٰ کھیل سے اور اس طرح کے لغو اور بے مقصد کاموں سے اللہ ویسے ہی پاک ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کے ذریعے باطل پر ضربیں لگاتے ہیں. فیدمغہ، اور وہ حق باطل کا دماغ پھوڑ دیتا ہے. فاذا هو زاهق، اور پھر وہ باطل میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کھیل نہیں کھیلتا، لہذا اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ اللہ کھیلتا ہے، گو یہ جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، لیکن ہے یہ اللہ کی گستاخی، یہ الحاد ہے، یہ عقیدے میں الحاد ہے. یہ الحاد، اور عقیدے میں جب الحاد اور بگاڑ آتا ہے تو پھر ساری دینی زندگی برباد اور خراب ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ اس کا بہترین حل وہ علم ہے، کتاب و سنت کا علم. آج بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا رہے اللہ. اور علموں میں سب سے پہلا اور بنیادی علم اللہ کی توحید کا علم ہے. جب دین کا علم انسان سیکھے تو سب سے پہلا علم اللہ کی وحدانیت کا علم ہے. پہلی وحی قرآن مجید میں نازل ہوئی، پہلی وحی سب سے پہلی سورہ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی. تو اس میں اللہ نے کیا اپنا تعارف پیش کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو پڑھنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب کے متعلق، کہ رب کے متعلق پڑھو اور جانو کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو اللہ کے بارے میں توحید کا علم یہ بنیادی علم ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یہ الحاد سے، عقیدے میں الحاد سے، دین میں الحاد سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ انسان علم سیکھے، علم حاصل کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ قرآن کا پڑھے، حدیث کا مطالعہ کرے، اہل علم کے پاس بیٹھے، اپنے کاروبار سے کوئی نہ کوئی وقت، کبھی کبھی ہفتے بعد، مہینے بعد، سال میں مختلف موقعوں پر کام چھوڑ کے، مصروفیات ترک کر کے صرف اسی لیے کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھے کہ وہاں بیٹھ کے مجھے دین کا کوئی علم، کوئی بات ایسی معلوم ہوگی جس سے میری دنیا بھی سنورے گی انشاءاللہ اور میری آخرت بھی سنور جائے گی. اور اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے سے واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان نیت کر کے، ارادہ کر کے اپنے کاموں سے فرصت نکال کے جا کے بیٹھے، صرف اس لیے کہ مجھے دینی، دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل ہو. اس الحاظ سے بچنے کا طریقہ علم کے بغیر. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خود میں نے بات سنی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کھیلنے کھیلتا ہے. یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ علم نہیں ہے، جہالت ہے. اور جب علم ہوگا توحید کا، انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. اس طرح الحاد کی ایک شکل قرآن مجید سے متعلق بھی ہے. قرآن میں الحاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی غلط تفسیریں کرنا. لوگ آج کل آ کے پوچھتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن کی بیماری تو گھر گھر میں موجود ہے،
بیماری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا 99% بلکہ 99.9% اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل دین سے ہٹا ہوا اور جہالت پر مبنی ہے. اس کے ذریعے بڑا الہاد پھیل رہا ہے. حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی کتنے چینل ہیں جن کو کہتے ہیں اسلامی چینل ہیں. ٹیلی ویژن کے بہت سارے چینل اسلامی ہیں اور دن رات وہاں لوگ دیکھتے ہیں تو اس نقطہ نظر سے، اس شوق سے کہ یہاں ہمیں دین کی باتیں معلوم ہوگی، لیکن ان میں دین کی بجائے حقیقت میں بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. توحید کی بجائے لوگوں کو شرک پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے. قرآن مجید کی من مانی تعویلیں اور آیات کی غلط اور جھوٹی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اور لوگ بات کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں، جی وہ ٹیلی ویژن پہ آ جائے، وہ ٹیلی ویژن پر ایمان لائے ہیں. جس طرح رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہو کہ یہ بات یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا، لوگوں کے دل دماغ پہ ٹیلی ویژن کا اثر یہ پیدا ہو گیا ہے. یہ ٹیلی ویژن پہ فلاں بڑا اسکالر ہے جی، اس نے کیا، یہ فلاں پروگرام ہے، یہ فلاں پروگرام ہے، تو وہاں قرآن مجید کی غلط تفسیریں، آیات کے غلط مطلب اور معنی بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی الحاد ہے اور یہ بھی خطرناک ترین الحاد ہے. سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بات ہے، جی قرآن پڑھا تھا، قرآن کی فلاں آیت کی اس نے حوالہ دیا جی فلاں سورت کی آیت ہے، اور اس کی غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. جو تفسیر نہ رسول اللہ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ کے شاگرد تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، اہل سنت والجماعہ محدثین وغیرہ سے، جتنے بھی امت کے سلف صالحین ہیں ان سے وہ تفسیریں ثابت نہیں ہوتی اور وہ تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں اپنی عقل اور رائے سے، اور گمراہ قسم کے لوگوں کی آراء لے کر قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت سائنسی تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں اور اس تفسیر کا قرآن کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں سائنس کی باتیں موجود ہیں، لیکن قرآن بنیادی طور پر سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. تو اس کی غلط تفسیریں، یہ قرآن میں الحاد ہے اور اللہ نے اس سے بھی قرآن مجید میں منع فرمایا ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کے علاوہ اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ہمیں ان کا مکمل علم ہے. تو بھائیو اس الحاد، یہ بے دینی، اس سے ہٹ کر عام جو زندگی ہے پوری کی پوری اس کو دیکھ لیں آپ، ان میں دینداری سے ہٹ کر بے دینی غالب ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو زندگی ہے معاشرتی، پورا معاشرہ اس پر نظر ڈالیں. کوئی دین نام کی، اسلام نام کی وہاں کوئی چیز اور اس کا رنگ کوئی ایسا نظر آتا ہے؟ معاملات میں خود ہم اپنے ذاتی زندگی میں دیکھ لیں کتنے معاملات ایسے ہوں گے جن میں ہم کبھی غیر ارادی طور پر کہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور کبھی ارادی طور پر، دانستہ طور پر، جان بوجھ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے کر دیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، مجبوری کیا ہے؟ بچے، خاندان، برادری، علاقہ، ماحول، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ اس کے لیے بھی تو کرنا ہی پڑتا ہے نا جی. اتنی بھی سختی نہیں ہے دین میں، اتنا بھی ٹائٹ نہیں ہے معاملہ. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ اللہ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخالفت ہو سکتی ہے کر لو. کئی دفعہ بہت سارے کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ برادری، بیٹے، بیٹیاں، خاندان، بیوی، فلاں، میکا، سسرال وہ یہاں موجود ہے. یہ بے دینی، یہ بھی الحاد کی شکل ہے کہ اب انسان پتہ ہو معاملے کا خاص طور پر اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے. یہ الحاد کا اثر ہے ہمارے معاشرے کے، بے دینی. اور یہ بے دینی، یہ الحاد کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ نے یہ گویا سمجھ لے کہ انسان کی اگر دینداری ہو بھی تو ظاہری طور پر نام کی دینداری ہوگی. اگر اس جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو وہ ٹھکرا رہا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، ان کی عمل کرنے میں سستی، کاہلی اور گریز کر رہا ہے، تو گویا وہ الحاد کا شکار ہو رہا ہے. اور الحاد کا شکار ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. تو پہلے نمبر پر دین سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. اگر الحاد آ جائے، دین سے تعلق ختم تو اللہ سے تعلق ختم، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ کا کوئی عذاب انسان پر آئے یا نہ آئے، آخرت میں اللہ کے سخت ترین عذاب کا شکار ضرور ہوگا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین پر ہی ہے،
حالانکہ اس کی بنیاد نیچے دین کی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری دینداری کے ساتھ ساتھ حقیقی دینداری بھی عطا فرما دے. ظاہری دینداری یہ کہ دین کے جو ظاہری ارکان ہیں جو میں عمل کروں تو آپ کو نظر آئیں اور آپ عمل کریں تو مجھے نظر آئیں، یہ ظاہری دینداری ہے. اللہ اس دینداری سے اور بلند ہو کے ہمیں حقیقی دینداری نصیب فرما دے، جس میں یہ بات ہو کہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، کسی کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، وہ میرے گھر کے درونی چار دیواری کے اندر کے معاملات ہیں یا خاندان کے ساتھ معاملات ہیں، کاروبار کرتے ہوئے کسی ایک گاہک کے ساتھ میری ڈیلنگ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے، خریدنا ہے یا بیچنا ہے. ہر جگہ پہ جس طرح وہ مثال میں چھوٹی سی دے دوں اور بات ختم کریں اس مثال پر. یہ جو مربع بناتے ہیں، مربع کسی بھی چیز کا، گاجر کا مربع ہے، سیب کا مربع ہے اور دیگر مربع جات، تو مربع صحیح مربع اس وقت ہوتا ہے جب وہ جو شیرہ تیار کرتے ہیں اس مطلوبہ چیز، گاجر، سیب، آملہ یا جو چیز بھی ہو، اس کے ہر تہ اور ریشے تک جب وہ شیرہ سرایت کر جاتا ہے تب مربع تیار ہوتا ہے. اگر چینی اوپر ہو، شیرہ اندر نہ گیا ہو، بہت جلدی مربع خراب ہو جائے گا، وہ بہت جلد. اور اگر وہ کہتے ہیں پت چڑھ گئی ہو، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس کو خراب کر دیتی ہے. تو صحیح مربع استعمال کے قابل اور دیر پا کون سا ہے؟ ایک مناسب انداز سے شیرہ تیار ہو کے وہ مطلوبہ چیز اس میں داخل کی جائے اور وہ شیرہ اس کی رگ اور تہ میں ریشے میں پہنچ جائے تو مربع ٹھیک. تو دین کا یہ شیرہ اللہ کرے ہماری رگ میں، ہمارے ریشے میں، ہڈیے اور جوڑوں میں اور گودوں میں اتر آئے تو پھر وہ دینداری، اللہ ہمیں وہ دینداری نصیب فرما دے. ظاہر نہیں کہ اوپر شیرہ چڑھا ہوا ہے، اندر سے سارے پھوکے اور کھوکھلے ہوں، ورنہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے، حقیقی دینداری عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.